بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود۔ آج کا ہمارا موضوع نماز سمجھیے آسان طریقے سے اور قرآن پاک کو سمجھیے نماز کے ذریعے سے۔ درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے۔ آج ہم تقریباً 1500 سال بعد اور ہزاروں میل دور مسلمان موجود ہیں، تو اللہ کے فضل کے بعد آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ آپ نے قربانیاں دیں تو یہ سب کچھ ہوا، اور قربانیوں کے نتیجے میں اور پھر ایک موقع کو ذرا دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا یعنی یہ درود ہم کیوں نہ پڑھیں، کیونکہ دن بھر کی تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قبیلہ کو دعوت دی تھی۔ ہو سکتا ہے مجھ تک دعوت اس قبیلہ سے پہنچی ہو۔ اس طرح سوچتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قربانی کا مجھ پر احسان ہے۔ آپ ہم سے اس کے بدلے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہم اس کے بدلے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو کھانے پر بلا سکتے ہیں، دعوت پر بلا سکتے ہیں، کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں، صرف ان کے لیے درود پڑھ سکتے ہیں جو کہ دعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اجر ملنے والا ہے، چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں۔ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے لیے اعزاز ہے۔ دعا کرنے پر الٹا ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجے گا، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو آئیے اسی جذبے کے ساتھ درود کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، 5 بار کلمہ آیا ہے قرآن پاک میں۔ صلی کا مطلب تو رحمت بھیج، 2 بار کلمہ آیا ہے قرآن پاک میں، جیسے فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ صلی اللہ کا مطلب ہے، صلی اللہ محمد کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود رحمت بھیج۔ وعلی آل محمد، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آل کا کلمہ قرآن پاک میں 26 بار آیا ہے۔ آل کا مطلب خاندان والے اور اتباع کرنے والے دونوں ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے بات، آل کا صرف مطلب خاندان والے نہیں، بلکہ جو بھی آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، جو بھی آپ کی امت ہے، وہ سب آل میں شامل ہے۔ صلی اللہ کا معنی اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات کو بلند کر۔ آل کے 2 معنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ازواج مطہرات، اور دوسرا اتباع کرنے والے۔ اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے۔ اہل سے مراد صرف خاندان والے ہی نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ اب ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کا بدلہ دیں۔ ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ اے اللہ تو ہی ہمیں بتا دے کہ ہم اس کا کیا بدلہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کما جیسے صلیت بھیجی رحمت تو نے
صلی کا مطلب نماز پڑھ، صلی اللہ کا مطلب رحمت بیج ان پر رحمت بیج، صلی اللہ پر رحمت بیج، صلی کا مطلب نماز پڑھ، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، سب عیسائی، سب یہودی انہیں نبی مانتے ہیں، تو اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ دوسرا معنی یہ کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت ہے اور آپ تو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں۔ انکا حمید مجید، انکا بے شک یقیناً، کا تو، انا بے شک یقیناً اور کا تو، حمید بزرگی والا۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف اور شکر، حمید تعریف کے قابل۔ حمد اور حمید کا کلمہ قرآن پاک میں 17 بار آیا ہوا ہے۔ حمید یعنی بزرگی والا، بزرگی والا جس کو جلال، عظمت اور بڑائی، جس کو جلال، عظمت اور بڑائی پرفیکشن کے درجہ پر حاصل ہو۔ جیسے ہم والد ماجد، جد امجد کے الفاظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ بزرگی والا جس کو جلال، عظمت اور بڑائی کمال درجے کی یعنی پرفیکشن کے درجے کی حاصل ہو، اور یہ کلمہ قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان کہ تو نے ایسے پیارے، ایسے زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی۔ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو خوب تعریف کے قابل ہے۔ اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہتر اجر دے سکتا ہے۔ ان کے رول کو سمجھنے کے بعد وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ کیا وہ تا قیامت تک کے نبی نہیں ہیں؟ یا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ دعا کیجئے اے اللہ مدد کر میری کہ میں آپ کا شاگرد بنوں، اور احتساب کیجئے کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں، کتنا وقت لگاتا ہوں قرآن میں، حدیث پڑھنے میں، یا میں کہتا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں۔ اور پھر پلان بنائیے، ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے لگائیے، اور پھر تبلیغ کیجئے، کوشش کہ ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ بارک کا مطلب ہوتا ہے برکت عطا فرما، جیسے عید مبارک کا لفظ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ درود کے پہلے حصے میں صلوات کی دعا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد۔ صلوات میں برکت شامل ہے، صلوات کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جائے، اور پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے، ان کے لیے دل سے برکات کی دعا کیجئے۔ برکت کا معنی ہے خوبی، برکت کا معنی ہے بلائی، نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا، اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا۔
اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے۔ اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا، پھیلنا، بڑھنا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برکت دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو برکت دے۔ یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے، بارکتا برکت عطا کی تو نے، جیسے صلی سے صلیتا تھا یعنی رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندی، اسی طرح بارک سے بارکتا ہے یعنی خوبی، بلائی، نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا۔ اور علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی انہیں نبی مانتے ہیں۔ تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں، ان کو خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ یہ تھا درود پاک، درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اپنی عبادات میں درود کو 1/3 درود پڑھوں تو کیا میرے لیے کافی ہے؟ آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لو۔ پھر صحابی نے کہا 2/3 پڑھوں، تو آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لو۔ تو صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ درود ہی پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی درود شریف پڑھنا جو ہے سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے درود شریف پڑھنا۔ ایک بار پھر درود پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔